سمجھے کہ کہنے والا جو ہے وہ بھی یکتا تھا، اور جس کو کہا جا رہا تھا وہ بھی یکتا تھا۔ کہنے والا جو ہے وہ بھی صاحب راز تھا، جسے کہا جا رہا ہے وہ بھی صاحب راز تھا۔ جس کو جو کہنے والا ہے وہ بھی صاحب معرفت تھا، جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی صاحب معرفت تھا، اور جو کہنے والا ہے وہ بھی رازدان ہے، جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی رازدان ہے۔ جو کہہ رہا ہے وہ بھی حالات سے واقف ہے، جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی حالات سے واقف ہے۔ وہ چل کر کے آیا ہے، یہ بھی چل کر کے آیا ہے، وہ بھی دشمنوں کے حلقے سے نکل کر آیا ہے، یہ بھی دشمنوں کے حلقے سے نکل کر کے آیا ہے، اور اس نے بھی یہاں آ کر اللہ کی پناہ لی ہے، اس نے بھی اللہ کی پناہ لی ہے، اور دونوں اللہ کی پناہ کے اندر ہیں۔ جب دونوں اللہ کی پناہ کے اندر ہیں پھر معاملہ کیا ہوا، کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں یہ لفظ کہے، کیوں کہ یہ بات کہنی پڑی؟ بات صرف اتنی تھی کہ ایک نے دوسرے سے یہ کہا، ایک نے دوسرے سے جو کہا، وہ حدیث کے اندر ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر یہ لوگ اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لیں تو ہم پکڑے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غار کے اوپر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جب مکہ اور مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو تو غار ثور پر اس غار کو دیکھنے کا موقع بھی عطا فرمائے، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان میں الحمدللہ میں نے فقیر نے بھی 2 دفعہ 3 دفعہ وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن آج بھی وہاں پر جانا بہت مشکل ہے، وہاں پر جانا بہت مشکل ہے، سیڑھیاں نہیں، 3 میل تقریباً اوپر چڑھنا پڑتا ہے، اور ہم لوگ تو میدانی لوگ ہیں، نازک لوگ ہیں، ہمارا چڑھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے آدمی جاتا ہے۔ لیکن ذرا اندازہ تو لگائیے کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، اور وہ لے جانے والا بھی ساتھ لے کر کے گیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ لے جانے والے نے کمال کر دیا کہ وہ لے جانے والا ان کو اپنے گویا کے موڈے پہ بٹھا لیتا ہے، اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھا لیتا ہے، ان کو وہ اٹھا لیتا ہے، اور اٹھا کر کے وہ 3 میل کا سفر کر کے جاتا ہے، اتنی مشکلات کے اندر جاتا ہے، لیکن نہ اس کا سانس پھولتا ہے، نہ اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ وہ کسی قسم کی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، لیکن انہیں لے کر کے جاتا ہے، اور جا کر کے پھر یہ نہیں کہتا غار کے اندر فوراً چھپ جاؤ، کہتا ہے نہیں باہر ذرا تم 2 منٹ بیٹھ جاؤ، میں اندر کا جائزہ لے لوں، اندر کوئی دشمن نہ بیٹھا ہو، اندر کوئی جانور نہ بیٹھا ہو، اندر کوئی موذی نہ بیٹھا ہو، اندر کوئی سانپ اور بچھو نہ بیٹھا ہو، اندر کوئی ایذا دینے والا موجود نہ ہو، پہلے میں صفائی کر دوں پھر میں آپ کو اندر لے کر کے جاؤں، سبحان، پہلے میں صفائی کر دوں اور پھر میں لے کر کے جاتا ہوں۔ اس کو مان جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کو لے جانا ہے نا اندر، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا محبوب ہے، چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں، اللہ کا محبوب ہے، اور ایسا محبوب ہے کہ اس کائنات بھی اللہ نے انہی کی وجہ سے ترتیب دی، اور ان کی محبت میں ترتیب دی، اور ان کی وجاہت کو عام کرنے کے لیے، ان کا تذکرہ عام کرنے کے لیے، ان کی پہچان عام کرنے کے لیے، ان کا ذکر عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دی۔ لیکن اس ترتیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیباً انبیاء، تمام انبیاء کے منہ مبارک سے، ان کی زبانوں سے اعلان کروا کر کے وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کر رہے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کر رہے ہیں، پھر وہ آ رہے ہیں۔ جب وہ آ گئے تو پھر آ کر کے انہوں نے جب اللہ کی وحدت کا نعرہ لگایا تو اس علاقے میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا، یوں کہیے کہ شر پیدا ہو گیا، یوں کہیے کہ خفگی پیدا ہو گئی، یوں کہیے کہ لات و منات کے ماننے والوں کے لیے ایک تماشا بن گیا۔ انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا بھی کوئی تصور ہے، وحدہ لا شریک کا ماننے والا بھی ہے، اور وہ بھی کوئی ایسا ہے۔ ان کے ذہنوں میں لات و منات بھی تھے، ان حبل کے نعرے لگانے والوں نے کب یہ سوچا تھا؟ 360 بت انہوں نے اپنی مرضی سے چن کر کے وہاں پر اپنی اس کی عبادت کے لیے بنوا کی تھی، لگائے ہوئے تھے انہوں نے بڑے مزے کے ساتھ، خانہ کعبے کے ارد گرد لگائے ہوئے تھے، اندر بھی انہوں نے کچھ ایسے تماشے بنائے ہوئے تھے۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہے
کہ میرے آقا جب جلوہ فروز ہوئے تو پھر بتوں کا تو ستیہ ناش ہو بے شک۔ اچھا یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ تقریباً 650 سال وہاں پر غیر اللہ کی پوجا ہوتی رہی، غیر اللہ کی پوجا ہوتی رہی، لیکن اللہ کا نام بھی وہ لیتے رہے، لیکن غیر کا بھی وہ پوجا کرتے رہے۔ مگر آقا جب تشریف لائے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ پہلے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، پہلے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اللہ کی وحدت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدت کا اعلان کیا، اور کہا کہ اس کو وحدہ لا شریک مانو۔ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تمہیں میں اس کے ساتھ ملا دوں جو زمین کا بنانے والا ہے، آسمان کا بنانے والا۔ میں زمین و آسمان کے بنانے والے کے ساتھ تمہارا تعلق جوڑ دوں، اور یہ تعلق اس انداز کا جڑے گا، بیٹھو تم زمین پر ہوگے، نظارے تم آسمان کے کر رہے ہوں، نظارے تم آسمان کے کر رہے ہوں گے، اور یہ نظارے تم اس انداز میں کراؤں گا۔ کبھی ایسا بھی اتفاق ہوگا، کبھی ایسا بھی اتفاق ہوگا کہ زمین پہ سجدہ کر رہے ہوں گے اور وہ وہاں پر فرشتوں میں تمہارا ذکر کر رہا ہوگا، فرشتوں کے اندر تمہارا ذکر کر رہا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا تعلق جوڑ دوں، تو 600 سال سے تمہارا تعلق نہیں بنا، میں بنا دوں، بنانے کے لیے تو آیا ہوں، لیکن ان لوگوں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس موضوع پہ رہا تو یہی وہ بات کو وقت ختم ہو جائے گا، تو وہ یہ بات کہنے کی دیر تھی، وہ لوگ مخالف ہو گئے۔ ایک بات میں کیا کرا کے نکلتا ہوں، دین کی دولت ایمان والوں کو اتنی آسانی سے نہیں ملی، دین کی دولت اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ جنہوں نے دین کی دولت لی انہوں نے وہ کچھ خرچ کیا کہ میں اور اب سوچ نہیں سکتا۔ جنہوں نے اس دولت کو حاصل کیا وہ اتنا بڑا تماشا ہوا اس زمانے کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام یہ کلمہ کہہ کر کہ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک عورت کو برچھی مار دی گئی، ایک لڑکے کو جو ہے نا وہ تلوار مار دی گئی۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے یہ دیکھا تو دیکھ کر کے آپ نے کفار کو مخاطب نہیں کیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ فرمایا اے یاسر کی اولاد، اور یاسر کی اولاد تم صبر سے کام لو، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا، سبحان اللہ، جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ میں اگر لفظ یہ کہوں سمجھانے کے لیے تو ٹھیک ہوگا، میری آقا نے نقد سودا ان کو عطا کر دیا، سبحان، نقد سودا ان کو جنت کا عطا کر دیا کہ لے لو سودا، یہ سودا سستا ہے، یہ اگر جان دے کر کے جنت مل جائے تو پھر اور چاہیے کیا، اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا؟ لے لو جنت کا سودا، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ ابھی تک ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی محدود تھی، لیکن آقا نے آل یاسر کو جو ہے نا وہ دے دیا سودا، جنت کا سودا دے دیا۔ لینا کو آسان کام نہیں ہے، بڑی مشکل سے دیا، بڑی مشکل سے میرے آقا نے بڑی مشکل سے وہ جو سودا ہے نا لوگوں کو دیا۔ آقا کے ساتھ کیا کچھ ہوا آپ سے وہ بات پوشیدہ تو نہیں جی؟ حرم کے اندر آپ نے خانہ کعبے میں نماز پڑھی تو وہ پل پڑے، انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن ایک ہی فرد تھا جو آگے بڑھا، ایک ہی فرد تھا وہ آگے بڑھا، اور انہوں نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے خدا ہے کیا؟ آگے جو بڑھنے کی دیر تھی انہوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا، اسے پکڑ لیا، پکڑ کر اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو خاندان والے آئے اٹھا کر کے گھر لے گئے اور گھر لا جا کر کے لٹا دیا۔ خاندان والے تو اکثریت میں کافر ہی تھے نا، مسلمان تھا کون؟ تو وہ تو خاندانی عصبیت تھی جس کی وجہ سے وہ لے گئے، جا کر کے لٹایا، اور اللہ کے دو سارے کھڑے ہیں،
کہ ہوش آئے تو اس کو ہوش کروائیں. وہ کوئی منگٹھی جاپی کر رہا ہے, کوئی پاؤں تلیا چس رہا ہے, کوئی تیل لگا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن جب ہوش آیا تو والدہ پاس بیٹھی تھی, اس نے ماتھے کو بوسہ دیا, تو شکر کیا خدا کا کہ اسے ہوش آئی ہے. پوچھا کیا ہے؟ ان کا میرے حال کی بات نہ کرو, پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا ہے. سبحان اللہ. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا واقعہ اس سے پہلے کسی اور صحابی کے ساتھ پیش ہی نہیں, کسی اور صحابی کے ساتھ پیش ہی نہیں آیا. پہلا صحابی ہے جی جس کے ساتھ پیش آیا. یہی صاحب ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا. اس یقول لصاحب ہی اس کا ذکر ہے. جب انہوں نے یہ بات کی خاندان والے تو دوڑ کر کے چلے گئے. اجے بھی ساڈا نہیں, اینی مار کھا کے بھی ساڈا نہیں بنیا, اگوں سمو ساڈا بنے گا. انہیں چھڑ کے ٹر گئے. ماں نے کہا بیٹا میں تو آپ کو پانی پلاؤں گی, دودھ پلاؤں گی, تمہیں ہوش آنا. انہوں نے کہا اماں جی مجھ پر ہر چیز حرام ہے جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے میرا آقا کیسا ہے. سبحان اللہ. مجھے یہ نہ پتا چلے کہ میرا آقا کیسا ہے, اس وقت تک مجھ پر ہر چیز حرام ہے. میں زبان پہ لگاؤں تو یہ میری محبت سے گویا کہ میری محبت ناقص ہے, میں نہیں لگا سکتا. پہلے ان کا پتا کرو. بیٹا باہر کو کفر ہی کفر ہے, میں کس کے پاس جاؤں, کس کو جا کر پوچھوں. اماں جی پھر پوچھنا ہی پڑے گا, جہاں سے جیسے ہوتا ہے خبر لاؤ. اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں تھی, باپ بھی مسلمان نہیں تھا, بیٹا بھی مسلمان نہیں تھا, بیوی بھی مسلمان نہیں تھی, گھر کا کوئی فرد مسلمان نہیں تھا. یعنی ہم خیال نہیں تھا. جب کوئی ہم خیال نہیں تھا تو فرد واحد تھا. فرد واحد نے فرد واحد کا کلمہ پڑھا تھا اور پڑھ کر کے یہ سزا پائی تھی. اور جب وہ گئے معلوم کرنے کے لیے, کسی بھی طریقے سے معلوم کر دیا کہ حضور تو ٹھیک ہے, آ کر بتایا بیٹا وہ تو ٹھیک ہے. فرمایا پھر مجھے بھی کچھ نہیں, پھر مجھے بھی کچھ نہیں ہے, میں بھی ٹھیک ہوں, مجھے بھی کچھ نہیں ہے. اور میں پہلے ان کی خبر دوں گا پھر بات کروں گا. میں یہ تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ نہ پانی پیا, نہ دودھ پیا, نہ غذا کھائی, نہ وہاں پر گویا کہ آرام کیا, اسی پہ چل پڑے اپنے آقا کا پتہ نہیں. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو کہا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. فرمایا وہ شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اپنے والد سے, اپنی والدہ سے, اپنے والدین سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے عزیز و اقارب سے, اپنی مال و دولت سے, اپنے کاروبار سے, اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اس کا پہلے نمبر پر جس آدمی نے ثبوت دیا اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں. بے شک. اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کمال محبت کا ثبوت دیا. جب یہ ثبوت دینے کا معاملہ آیا تو میرے آقا نے ہجرت کا مقام جو ہے وہ سنبھال کر کے رکھا. فرمایا صدیق تو نے اپنی محبت میں کمال کر دیا, ہم اپنی محبت میں کمال کریں گے. دنیا والوں کو, میں دین والوں کو, میں اپنے صحابہ کرام کو مدینے کی طرف سفر کرنے کی اجازت دے دوں گا, ہجرت کرنے کی اجازت دے دوں گا, چلے جانے کی اجازت دے دوں گا, مکے سے نکلنے کی اجازت دے دوں گا, مکے سے ظلم و ستم سے سہنے والوں کو اجازت دے دوں گا. لیکن تجھے اجازت نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا ہے, میں تیرا ہوں. سبحان اللہ. تو میرا ہے, میں تیرا ہوں. اور جب تو میرا ہے تو میں تیرا ہوں. تو میرے بغیر نہیں جائے گا, میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا. بے شک. تو میرے بغیر نہیں جائے گا اور میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, فرمانے لگے کہ مجھے دنیا کے اندر صرف 3 چیزیں پسند ہیں, صرف اور صرف 3 چیزیں پسند ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. پوچھا صحابہ کرام نے, پوچھا نبی پاک علیہ السلام نے, ارشاد تو فرمائیے وہ 3 کون سی ہیں جو تمہیں پسند ہیں. انہوں نے کہا پہلے نمبر پر یہ ہے کہ بیٹی میری ہو, میں اس کا نکاح نہیں سکتا. بے شک.
دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مال میرا ہو، میں نبی پر مال کو خرچ کر دوں، ختم کر دوں، اور تیسرا یہ ہے کہ نگاہ میری ہو، نبی کا چہرہ موجود، سبحان اللہ، نبی کا چہرہ موجود ہو، اور میں ان کی زیارت کرتا رہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتا رہوں۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ میری نماز ہے یہی، میرا امام ہے یہی، تو میرے روبرو رہے، میں تیرے روبرو رہوں۔ وجہ تو یہ ہے کہ تو مجھے دیکھے، میں تجھ کو دیکھوں، اور دیکھتے ہی چلے جائے۔ اور دیکھنے کا معاملہ جو ہے، رب نے بھی کہا اچھا سونیا تو جے یاری لا کے تے ویکھن دا انداز پنا لیا نا، تے پھر پوری کائنات نالوں میں تینوں او جرانہ عطا کراں گا جڑا کائنات وچ کبھی کسی نے ویکھی نہیں۔ بے شک، قسم کھا کے کہتا ہوں مطالعہ کے لحاظ سے کہ آپ بھی تاریخ عالم کا مطالعہ کر لیں۔ میرے پاس بھی الحمدللہ کچھ قدرے کتابیں ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو پھر لے بھی لیتا ہوں۔ بڑھاپے کا عالم ہے، اتنا مطالعہ تو نہیں ہوتا، لیکن بہت کتابیں میں گالی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک مجھے کوئی نبی اور کسی نبی کا وہ صحابی نہیں ملا جس نے 3 راتیں اپنے نبی کے ساتھ گزاری۔ سبحان اللہ، 3 راتیں اللہ، اپنے نبی کے ساتھ گزاری، اور پیارے نبی پاک علیہ السلام واحد فرد واحد ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے صدیق نے، ان کے دوست نے، ان کے ساتھی نے 3 راتیں گزاری، اور 3 راتوں میں اللہ اکبر کہنے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی، 3 راتوں میں ابو بکر صدیق نے آ کے جھپک کر دیا، نیند ہی نہیں تھی۔ کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا کہ 3 راتوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے نیند کی، آرام کیا ہو۔ جی میں بھی ایک انسان ہوں اور ٹوٹا پھوٹا انسان ہوں، اگر نیند نہ آئے تو شکایت کرتا ہوں کہ مجھے نیند نہیں آتی، اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے مشورہ کرو کہ اگر نیند نہیں آئے گی تو صحت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سے دوائیاں لینی پڑتی ہیں کہ نیند آئے، اور نیند ضروری ہے حضرت انسان کے لیے، لیکن قربان جاؤں ایک رات وہ تھی جب نبی نے کہا کہ میں نے تیرے گھر میں آنا ہے اور لے کر کے تجھ کو جانا ہے، وہ رات ایک آ گئی، 3 راتیں اور آ گئی، 4 راتیں آ گئی، اور 4 راتوں کے اندر انہوں نے محبوب کا چہرہ دیکھا، کس انداز کے اندر دیکھا، کس انداز کے اندر دیکھا، نبی نے ان کے پہلو پر اپنا چہرہ رکھا، اپنا سر رکھا، اپنی آنکھیں اوپر کی، اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا، اور فرمایا لے صدیق میں ذرا آرام کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور تم آرام کرنے لگے ہو، میں معراج کرنے لگا، سبحان اللہ، میں معراج کرنے لگا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری معراج یہ ہے کہ تم عرش اولا کے اوپر جاؤ اور جا کر اللہ سے ملاقات کر کے آؤ۔ میری معراج یہ ہے کہ میں تیرا چہرہ دیکھوں، سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس آدمی نے ایمان کی نظر سے میرے آقا کا چہرہ دیکھا ہے اس کو صحابی کہتے ہیں، اور صحابی وہ ہے کہ اس دنیا کی تمام عبادات کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو صحابی کے ایک نظر نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے کے مقابلے میں اس کا ایمان نہیں ہے۔ بے شک، اتنا کامل اور مکمل ایمان اس کا ہوتا ہے، کیوں نہ اس کا ہو؟ کیوں؟ اس لیے چہرہ مصطفیٰ کو ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اللہ کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو پہچان وہی سکتا ہے کہ جو محبت والا ہوگا، دوسرا تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا چہرہ زندگی میں کسی کا نہیں، آپ جیسا چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اکیلے یہ نہیں ہے بلکہ حضرت سیدنا جبریل امین بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام
علیہ السلام ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے ریویز کر دیا کہ قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین و آسمان کے تمام سفر کیے، میں نے مشرق و مغرب کو سفر کیا، میں نے شمال و جنوب کا سفر کیا، میں ادھر بھی گیا، میں ادھر بھی گیا، میں زمین پر بھی آیا، میں آسمان پر بھی گیا، میں نے فضائیں بھی دیکھی، میں نے ہوائیں بھی دیکھی، لیکن نہیں دیکھا تو پیارے آقا تیرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آج نہ، کیا با ایسا ہو کوئی آئے نہ، نہ ہمارے چشم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ ایسا خوبصورت چہرہ کسی نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ خدا نے ایسا چہرہ کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا کوئی چہرہ اور بنایا ہی نہیں جسے اللہ والضحیٰ کہہ کر کے مخاطب کرے، جسے اللہ ولم نشرح کہہ کر کے مخاطب کرے، جسے اللہ ووضعنا لک ذکرک کہہ کر کے مخاطب کرے، جسے اللہ والشمس وضحاہا کہہ کر کے مخاطب کرے۔ یار وہ جیسا چہرہ کائنات میں کسی کا؟ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا صدیق دنیا والے تو چہرے کی زیارت کرتے ہی ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن 63 سال کے اندر جو نظارہ میں تجھے دکھاؤں گا کائنات میں میں نے کسی کو نہیں، بے شک کائنات میں میں نے کسی کو نہیں دکھانا۔ اور پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ کسی کو تیرے قریب بھی نہیں آنے دینا، کسی کو قریب بھی نہیں آنے دینا۔ ایک نے کوشش کی تھی قریب آنے کی، دنیا والے کہتے ہیں کہ وہ سانپ تھا، دنیا والے یہ کہتے ہیں، تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ سانپ تھا، کہ وہ جو کھڈے آپ نے وہ جو تھے نا وہ دروازے یا در یا وہ گویا کہ تھوڑے بہت سوراخ ان کو بند کرنے کے لیے ابوبکر صدیق نے اپنی چادریں پھاڑ پھاڑ کر کے ان کو بند کر دیا تھا۔ ایک جگہ بند نہ ہوا، انہوں نے وہاں پر ایڑی رکھ دی، اور وہ ایک جو باہر تھا اس نے وہ کوشش کی، کہتے ہیں کہ وہ سانپ تھا، اس نے آ کر کے سر مارا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے پھر سر مارا، پھر پرواہ نہیں کی، پھر سر مارا، پرواہ نہیں کی، کہنے لگا پھر مجبور ہوں میں ڈنگ مارنے پر تاکہ تم جو تھرتھری آئے وہ کپ کپا جائے اور یہ ہٹ جائے اور میں اندر آ جاؤں۔ تو حضرت کو اس نے ڈنگ مارا، ڈنگ مارنے کی دیر تھی، حضرت کی آنکھوں میں آنسو تو آئے لیکن بدن میں جھرجھری نہیں آئی، بدن میں جھرجھری نہیں آئی، بلکہ وہ اسی طرح اسبات میں تھے لیکن آنکھیں نہ رہ سکیں، آنسو نکل آئے۔ آنسو کیا نکلے؟ ان کا مقدر ہی جاگ اٹھا، خدا کی قسم آج تک ایسا آنسو میں نے دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں۔ جو آنسو نکلا تو چہرہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑا، گرم گرم آنسو جو پڑنے کی دیر تھی، میرے آقا نے آنکھ کھول کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت ایک عاشق اور محشوق کا مقابلہ ہو، ایک رقیب کا مقابلہ ہو گیا، اور وہ باہر ہے، وہ مجھے ڈنگ مار رہا ہے اس لیے کہ وہ بھی اندر آنا چاہتا ہے اور میں اسے اجازت نہیں دے رہا۔ فرمایا وہ ڈنگ مار رہا ہے تو تریاق تیری گود کے اندر موجود ہے، تجھے پرواہ کس بات؟ سبحان ادھر کر اٹھا دے، ایڑی اٹھا دے، حضور وہ اندر آ جائے گا۔ فرمایا اب نہیں آئے، اب نہیں آئے۔ ایڑی پہ آپ نے اپنا تھوک مبارک لگایا، میرے آقا کے تھوک میں شفا، سبحان بے شک شفا دے دی اسی وقت۔ اچھا وہ کتابوں میں لکھا ہے بس اب وہ سانپ نہیں تھا، وہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گویا کی زبان میں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیتا آئیاں جدو بہار، اسی آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیتا آئیاں جدو بہارا۔ انہوں نے کہا مجھے تو 1500 سال ہو گیا میں یہاں پر ان کے انتظار میں بیٹھا ہوں، شکل میں سانپ میں ہوں لیکن میں نے موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ سنا، سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ سنا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا وہ پیغمبر آئے گا اور جبل سور پر آئے گا، وہاں 3 راتیں گزارے گا، میں اس وقت سے لے کر آج تک اس پہاڑ کے گویا کہ چکر کاٹ رہا ہوں، اس غار کے تو میں طواف کر رہا ہوں، یہاں میں زندگی گزار رہا ہوں، تو وہ آئے گا تو میں اس کی زیارت کروں۔ سبحان آج وہ آیا ہے، مجھے تو دیکھنے نہیں دیتا جی،
آج مجھے دیکھنے نہیں دیتا تو پھر میں نے ڈانگی مارنا تھا، میں اور کیا کرتا۔ حقیقت میں وہ شکل سانپ کے اندر جن تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی، بے شک موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا۔ شاید یہ بات آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو، لیکن میں حوالہ دے دیتا ہوں، کبھی آپ کو ضرورت پڑے کسی کتاب کو دیکھنے کی تو کتاب ہے تفریح الاذکیاء فی احوال الانبیاء، کتاب کا نام ہے تفریح الاذکیاء فی احوال الانبیاء۔ کتاب کی ایک بات میں اور بھی بتا دوں جو شاید آپ نے کبھی زندگی میں نہ سنی ہو، وہ نے کمال درجے کی وہ کتاب ہے، آج کل میرا ملنی مشکل ہے اور میرے پاس بہت پرانا چھاپا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن کاغذ اس کا بہت بھربھرا ہو گیا ہے، اب وہ مل نہیں رہی، تو وہ نے کمال درجے کی وہ کتاب ہے تاریخ انبیاء پر، اس سے بڑھ کر میں نے اردو میں کوئی اور کتاب نہیں دیکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے اندر 70 کرامات تھی، 70 کرامات تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ 18 مجھے تفسیروں میں ملی ہے۔ فرماتے ہیں ایک اس کے اندر کرامت یہ تھی کہ ہر جمعرات کو وہ عصا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لے کر کے غائب ہو جاتا تھا، غائب ہو جاتا تھا، اور رات کو وہ واپس آتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ جاتا کہاں تھا؟ وہ وہاں چاہتا تھا جہاں میرے آقا کا گنبد خضرا، سبحان میرے آقا کا جہاں پر اب گنبد خضرا ہے، اور یہاں وہ طواف کر کے درود و سلام پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس جاتا تھا۔ میں اگر یہ کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دور نبوت کے اندر اپنا نمائندہ بنا کر کے اپنے عصا کو بھیجا کرتے تھے، وہ آ کر کے درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ یارو درود و سلام اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے آقا پہ پڑھتے ہیں تو نبوت کے کمال پہ پہنچتے ہیں، اگر کوئی صاحب ایمان پڑے گا تو کس مقام پر جائے گا؟ سبحان صاحب ایمان پڑے گا تو کس مقام پر جائے گا؟ حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا حضور اگر وہ دیکھ لیں تو وہ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ دیکھیں گے کیسے؟ دیکھیں گے راستے تو خدا نے بند کر دیے، تم نے باہر تو دیکھا نہیں، باہر تو ایک وہ درخت بھی پیدا ہو گیا، وہ جوان بھی ہو گئے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جنگلی کبوتری نے وہاں پر وہ آلہ بنا لیا، گھونسلہ بھی بنا لیا، اس نے انڈے بھی دے دیے، 5-7 انڈے بھی وہاں پر موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، اور وہ آ گئی ہے مکڑی، اس نے جو ہے وہ جالا بھی دے دیا، اللہ نے اندھیری کو بیچ کر کے اس کے جالے کو بھی پرانا کر دیا، وہ راستہ تو سارا بند ہو گیا، بظاہر کے راستے تو ختم ہو گئے، تم نے باہر نہیں دیکھا، ان اللہ معنا، بچانے والا ہمارے ساتھ، سبحان اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بات ذرا ذہن میں رکھنا، جن لوگوں نے اللہ پہ توکل کیا ہے وہ یا نبی ہیں یا ولی ہیں، بے شک جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا وہ یا نبی ہیں یا وہ ولی ہیں، اور اللہ پہ توکل کرنا اور اپنے آپ کی نفی کر دینا یہ نبوت کا پیغام ہے، یہ نبوت کا پیغام ہے، اور پیغام پہلے نمبر پر میرے آقا نے دیا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ جب دنیا کی تمام طاقتیں جواب دے جائیں اور وہ آدمی سمجھے اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں، پھر اللہ کی طاقت میدان میں آتی ہے تو پھر دنیا کا کوئی انسان اس کو خراب نہیں کر سکتا۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر کوئی آدمی یہ اللہ کو اگر کسی کو تکلیف پہنچے اس کی تکلیف کا بچانے والا کوئی نہیں سوا اللہ کے، اور اگر کسی کو اللہ آسانی دینا چاہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی نہیں جو اس کی آسانیوں کو چھین سکے۔ میرے عزیزوں بزرگوں نے یہ بات کہی، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ تیرے ساتھ، اور اگر ساری دنیا تیرے موافق ہو جائے اور اللہ تیرے ساتھ نہ ہو تو تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ توکل کا سبق دیا، ان اللہ معنا، توکل کا سبق دیا۔ یارو اللہ کے ساتھ یاری لگاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، جب اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ جائے گا پھر ایسے معاملات بھی آئیں گے کہ جب تم اس کو پکار کر کے کہو گے تو وہی کہے گا کہ تم میرا ہے، بات کر میں تیری بات کو پورا کر دیتا ہوں، بات کر میں تیری بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے کہ جب تو میرا ہو گیا، میرا ہونے کے لیے یاد
کبھی کبھی فنا کا مقام بھی لینا، کبھی کبھی فنا کا مقام بھی لینا پڑتا ہے، اتنا آسانی کے ساتھ نہیں ملتا، اتنا آسانی کے ساتھ نہیں ملتا، تھوڑا سا وہ بھی آزماتا ہے کہ میرا ہے یا نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ کسی نے ان سے کہا کہ بابا تیرے پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ کیوں اللہ کو یاد نہیں؟ انہوں نے کہا ایک بات ہے، بازار کے اندر کوئی آدمی جائے نا تو اس نے کچا پیالہ خریدنا ہو، مٹی کا پیالہ، تو وہ صرف ٹھوک بجا کر کے دیکھتا ہے کہیں کچا تو نہیں، کہیں پلا تو نہیں، کہیں یہ کریک تو نہیں، کہیں یہ خراب تو نہیں۔ فرمایا میں بھی ہوں عشق کا پتلا، اس کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند نگاہیں یار میں، مجھے بھی وہ ٹھونک بجا کر کے دیکھتا ہے کہ یہ امیہ کا جو ظلم ہے وہ سہ کر کے کہیں میرے خلاف تو نہیں جاتا، میری آواز کے خلاف تو نہیں جاتا۔ میرے عزیز و حقیقت تو یہ ہے، مال چلا جائے تو آواز نہ نکالے، مال چلا جائے آواز نہ نکالے، اولاد چلی جائے تو آواز نہ نکالے، سر پہ آڑا چل جائے تو آواز نہ نکالے، مشکل آ جائے تو آواز نہ نکالے، اگر وہ دیکھیں اللہ کی طرف دیکھیں آگ جلتی نظر آئے تو آواز نہ نکالے، اور کہا جائے کہ تجھے پھینکا جائے گا اس آگ کے اندر اور وہ یہی کہے کہ نہیں میں جانوں اور میرا رب جانے، جبریل بھی آ کر کے کہے، میکائیل بھی آ کر کہے، فرشتے بھی آ کر کے کہیں کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہاری پہاڑ لے آئیں اور اس آگ کو ختم کر دیں، لیکن وہ کہے کہ نہیں میں نے تجھے نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے ان اللہ معنا، میرا رب تو میرے ساتھ ہے، وہ میرے حالات کو جانتا ہے۔ جب وہ یہ معاملہ آتا ہے تو پھر اس کو جب پھینک دیا جاتا ہے تو اس سے بھی آواز آ جاتی ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن آج نہیں جلانا، آج نہیں جلانا، تو اس لیے کہ یہ محبوب ہے جو تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، میرا خلیل ہے۔ یار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی جب یہ معاملہ سوچا تو اللہ نے کہا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ کے محبوب نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، پر یہ اللہ کا ساتھ کا لفظ بولنا تھا۔ ابوبکر صدیق اطمینان میں تھے اور اطمینان آ گیا۔ یقین فرمائیے اللہ نے ان کا تذکرہ پھر اس انداز میں کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑھ کر اس امت کے اندر کوئی اور فرد کامل ہے بے شک، تمام صحابہ با کمال ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ہر ایک اپنے اپنے مقام پر ہے۔ کسی نے خوبصورت کہا کہ صحابی ہے ہر کوئی سالار امت، صحابی ہے ہر کوئی سالار امت، صحابہ کا سالار صدیق ہے، بے شک، صحابہ کا سالار صدیق اکبر، فدائی ہم، ختم نبوت کی ہم سب، پہلا فدا کا صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے تن من دن سے، مال اور جان سے نبی پاک علیہ السلام پر اپنے آپ کو فدا کیا تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا ساری زندگی نمازیں میرے آقا کے پیچھے پڑی، لیکن ایک وقت آیا کہ میرے آقا مقتدی تھے اور حضرت صدیق امام تھے، سبحان، ابوبکر صدیق امام تھے۔ ذرا یہاں ایک بات کیا کہ میں بات کو ختم کرتا ہوں، جب صدیق امام تھا میرے آقا ان کے مقتدی تھے تو بڑا فاروق کہاں تھا؟ وہ بھی مقتدی تھا۔ عثمان کہاں تھا؟ وہ بھی مقتدی تھا۔ علی کہاں تھا؟ وہ بھی مقتدی تھا۔ حسن کہاں تھا؟ وہ بھی مقتدی تھا۔ حسین کہاں تھا؟ وہ بھی مقتدی تھا۔ ابو ذر کہاں تھا؟ وہ بھی مقتدی تھا۔ عثمان کہاں تھا؟ وہ بھی مقتدی تھا۔ ابو مسعود کہاں تھا؟ وہ بھی مقتدی تھا۔ اور مقداد کہاں تھا؟ وہ بھی مقتدی تھا۔ عبداللہ بن عمر کہاں تھا؟ وہ بھی مقتدی تھا۔ حضرت عبد الرحمن کہاں تھے؟ وہ بھی مقتدی تھے۔ اشرم وشرا کہاں تھے؟ وہ بھی مقتدی تھے۔ یار وہ سارے مقتدی تھے، جن کے مقتدی سب بنے اس کو یا نبی کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں، سبحان، اس کو یا نبی کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں۔ اور وقت تو زیادہ ہو گیا لیکن ایک بات بھی کہہ دوں، پھر مہینے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، ایک بات اور بھی کہہ دوں، میرے آقا نے انتخاب کیوں کیا؟ جب میرے آقا نے آنکھیں بند کی اور اللہ سے ساتھ اپنا تعلق مستقل جوڑ لیا، پہلے بھی ہے لیکن مستقل کا لفظ سمجھانے کے لیے، تو اس وقت عمر فاروق تلوار لے کر میدان میں آ گئے، خبردار کسی نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن اتاروں گا، اور وہ والہانہ مجذوبانہ انداز میں وہ نہرا بھی لا رہے تھے اور تلوار کو لہرا بھی رہے تھے۔ ابوبکر صدیق آ گئے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، پیشانی کو بوسہ دیا،
بوسہ دے کر کے کھڑے ہو گئے اور مجمع کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے فرمایا خبردار، الا ان محمدن قد مات، سبحان اللہ، یہ نبی پاک علیہ السلام فوت ہو گئے، افئن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر یہ فوت ہو جائیں تو تم اپنے پاؤں جو ہے ان کو پیچھے لے جاؤ گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بات سن لو، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور جو محمد کی عبادت کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل میں نہیں، وقت نہیں اتنا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بظاہر حیات کے ختم ہونے کے بعد جس نے ایمان کی دولت جو ہے اس کی حفاظت کی، اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، اگر وہ اس وقت حفاظت نہ کرتے تو یقین فرمائیے کہ حالات جو ہیں وہ بگڑ جاتے، لوگ مرتد ہو جاتے اور اسلام سے پھر جاتے، لیکن ابوبکر صدیق کے ثبات نے امت کی آبیاری فرمائی، امت کی حمایت کی، اور امت کو انہوں نے نگرانی فرمائی، اور وہی نگران اعلیٰ جو ہے اس کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ہیں ان کے ماننے والے، ہم نبی کے کسی صحابی کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی اپنے مقام پر ہیں، عثمان غنی بھی اپنے مقام پر ہیں، علی حیدر کرار بھی اپنے مقام پر ہیں۔ ایک لفظ کیا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، یہ آج کل جو لوگوں نے ایک نیا لفظ بنا دیا ہے کہ وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں، میرے نزدیک یہ لفظ غلط ہے، میرے نزدیک یہ لفظ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ سنیے، اس لیے غلط ہے، ابوبکر صدیق کون ہے؟ وہ نبی کا سسر ہے۔ عمر فاروق کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا سسر ہے۔ عثمان غنی کون ہے؟ وہ نبی کا داماد ہے۔ علی حیدر کرار کون ہے؟ وہ نبی کا داماد ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو داماد ہوتا ہے وہ گھر والا ہوتا ہے یا در والا ہوتا ہے؟ اور جو خسر ہوتا ہے، شسر ہوتا ہے، وہ گھر والا ہوتا ہے یا در والا ہوتا ہے؟ یہ در مار کے چکر بنا کر کے لوگوں کے اندر لوگوں کا عقیدہ خراب نہ کرو۔ یقین فرمائیے جو ابوبکر صدیق سے ہٹا وہ ایمان سے ہٹا، جو عمر فاروق سے ہٹا وہ اسلام سے ہٹا، جو عثمان غنی علی حیدر کرار کی محبت سے ہٹا وہ ایمان سے ہٹا۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ حق چار یار، ہم حق چار یار کہہ کر کے ان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت میں ہمیں کامل کرے اور ہمارا دین اور ایمان ان کے ساتھ رہے، اور دنیا کے اندر بھی ہم ان کے رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو پھر بھی ان کی رہیں۔ واقعہ